گریجویشن کی، پھر اس کے بعد BNU یونیورسٹی سے آپ نے اپنی فلم اینڈ ٹی وی کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد اس فیلڈ میں نکل آئے ہیں. اور جب انسان ہارتا ہے تب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد اور نصرت اترتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے جس جو ہے بکرے کی سری پر جا کر کچھ کرنا پڑتا ہے، ایسا اس طرح کچھ کے بھی نہیں مختلف ہے. عمل ہیں جو کروائے جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آنکھ سے نا مجھے ایک بہت بڑا پیر گرے کلر کا اور بڑا گندا قسم کا وہ کمرے میں میرے آتا ہوا نظر آیا ہے. السلام علیکم ناظرین، HM میڈیا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر، اور آج میں ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. ایک آپ کو ایسے نوجوان سے ملواؤں گا جو کہ BNU یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے، فلم اینڈ TV میں انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسی فیلڈ میں نکل آئے ہیں، فقیری والی فیلڈ میں نکل آئے ہیں، اور یہاں پر آ کر ایک پالمسٹ بن چکے ہیں اور ایسٹرولوجسٹ ہیں. ملواتا ہوں میں آپ کو ان سے، ریچ حماد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اتنی لگژری لائف گزارنے کے بعد بیکن سے آپ نے اپنا گریجویشن کی، پھر اس کے بعد BNU یونیورسٹی سے آپ نے اپنی فلم اینڈ TV کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد اس فیلڈ میں نکل آئے ہیں. سمر، بڑا ہی آپ نے اچھا سوال، لیکن کافی ٹرکی قسم کا سوال جو ہے وہ پوچھا. لگژری لائف تو جو ہے وہ اب شروع ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک خیر کا نظام ہے اور ایک شر کا نظام ہے. جب انسان جو ہے تھک جاتا ہے نماز پڑھ پڑھ کے، دعائیں کر کر کے، تہجد کے لیے اٹھ اٹھ کے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میری مدد کر دے، میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں، تو انسان جو ہے وہ ہار جاتا ہے. اور جب انسان ہارتا ہے تب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مدد اور نصرت اترتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے ہر چیز جو ہے وہ آزما کے دیکھ لی ہے، تو اب میں تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. مدد شروع سے رہتی ہے، لیکن جب وہ ایک پروسیس سے انسان جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے نا، اور جب وہ ہر پینترا جو ہے وہ آزما کے دیکھ لیتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا یہ ہو جائے گا، میں یہ کروں گا اس طرح ہو جائے گا، پھر میں اتنے نوافل ادا کروں گا یہ ہو جائے گا، لیکن جب اس انسان کے اوپر کوئی بندش لگی ہو، کوئی جادو ہو، تو دعا تو جا ہی نہیں رہی اوپر تک، اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو ہی نہیں رہی. اچھا، کب سوچا کہ آپ نے اس فیلڈ میں نکلنا ہے، اس رستے پر نکلنا ہے؟ یہ سمر، جب کووڈ آپ کا جو پیک پہ تھا نا، جب سٹارٹ ہو رہا تھا نیا نیا، تو میری سچویشن اس طرح کی ہوتی تھی کہ میرے کام سارے بند، جو پروجیکٹ آتا تھا، کالز آتی تھیں اچھے اچھے پروجیکٹس کی، بڑے بڑے پروجیکٹ کی، لیکن وہ سارے ہوا میں پھر چیزیں جو ہے نا وہ چلی جاتی تھیں. تو ہوتا یہ تھا کہ میری اپنی جو حالت تھی مینٹلی وہ بالکل نمب ہو گئی تھی. تو جب بھی میں نماز پڑھتا تھا، تو جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا، تو میں اللہ تعالیٰ سے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا مانگوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا کہ یا اللہ پاک، اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں نا، تو کوئی ٹرک آ کے لگ جائے گاڑی میں، کیونکہ مجھے یہ مطلب یہ نیگیٹو، اتنی مایوسی ہو گئی. مایوسی نہیں تھی، نیگیٹو بھی نہیں تھا، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی فیلنگ تھی جو خود بخود سے ڈیولپ خود بخود سے ڈیولپ ہوئی. اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نا مطلب جیلن نہیں ہو پا رہا، میں اس دنیا میں نا مطلب وہ فٹ نہیں ہو پا رہا. جہاں پر آپ جاتے تھے اپنا علاج وغیرہ کروانے، وہ انہوں نے کیا بتایا آپ کو؟ انہوں نے یہی ایک ہی بات کہتے تھے کہ بندش لگی ہوئی ہے، معاملات خراب ہیں. سب سے پہلے آپ کسی کے پاس گئے، انہوں نے کہا بندش لگی ہے، عموماً عام طور پہ لوگ یقین نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں، سب کو ہی ایک جیسا کہتے ہیں. آپ کے دماغ میں بھی ایک دفعہ آیا کہ شاید یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے دماغ میں نہیں آیا، کیونکہ دیکھیں جادو جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا تھا. اور نہیں تو جب آپ ان کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو کیا کچھ پڑھنے کے لیے دیا، یا کیا کچھ انہوں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کی، یا کون سے وظیفے، یا کوئی کون سا کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ ہو بتایا ہو آپ کو؟ 7 دن کا جو ہے وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، 7 دن کا جو ہے وہ آیت کریمہ کا عمل دیا تھا. 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی وہ پڑھائی وغیرہ جو ہے، جو کیونکہ یہ جو پڑھائیاں دیتے ہیں یہ ہوتی ہیں بزرگوں کی اجازت سے ملی ہوئی. اچھا، جب آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں، کیا کیا کچھ سیکھا ہے؟ کیا اس میں کوئی کیا اسٹڈی کرنی پڑتی ہے؟ کوئی اسٹڈی نہیں ہے اس میں صرف اور صرف بزرگوں کا فیض ہوتا ہے، بزرگوں کا فیض ہے. اور ان کے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ اولیاء اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ پورے ہو کے ہی رہتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کسی اللہ والے نے آپ کو کہہ دیا نا کہ جاؤ جا کے اس کے لیے اتنی مرتبہ پڑھو اور پانی پہ دم کر کے پلاؤ، آپ نے کوئی پیچھے سے چلا نہیں کاٹا ہوا. اچھا، کوئی پیچھے سے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا،
آپ نماز تک نہیں پڑھتے، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے اس اللہ والے کی بات مانی، آپ نے پانی پہ دم کیا اور اس بندے کو بلایا، اس کی طبیعت ایک دم سے فریش ہوگی. ایسا کہیں پہ ہوتا ہے؟ نہیں. یہ صرف تب ممکن ہے جب سچا اللہ والا آپ کی زندگی میں آئے، آپ اس کی بات مانو. شیطان اور اللہ تعالیٰ، دیکھو شیطان جو تھا اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا. اس نے صرف اور صرف کیا کیا، اس نے بات نہیں مانی اللہ تعالیٰ کی. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو بات ماننے میں ہی خیر ہے بڑوں کی. اچھا، آپ نے بڑوں کی شاگردی میں ہے، ان سے آپ نے کوئی علم حاصل کیا اور ان سے مختلف قسم کے وظیفے حاصل کیے اور ابھی بھی آپ اس میں کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں کا فیوچر اور لوگوں کا یہ سارے مسئلے، اگر کسی کی کوئی بندش ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو کس طریقے سے بتاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے یہ مسئلے چل رہے ہیں؟ کون سا نالج ہے آپ کے پاس؟ کوئی کارڈز، آپ نے کارڈز بھی رکھے ہیں، ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ ہم کارڈز کی مدد سے بھی ہم لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھ لیتے ہیں اور کچھ ہمیں اپنے بزرگوں کی طرف سے بھی آمد ہوتی ہے. تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ کو پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے اور وہ آپ کے پاس آیا ہے، آپ سب سے پہلے کیا پروسیس کریں گے؟ کیا اس سے کیا پوچھیں گے؟ پھر آپ اپنا کیا عمل شروع کریں گے؟ پھر اس کے بعد آپ کو کیسے آمد ہوگی؟ دیکھیں، انسان جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ سیکھ گیا ہوں. سلوشن آپ کیسے بتاتے ہیں؟ مطلب کیا بتائیں گے؟ کیا کرنا ہوگا؟ کوئی بکرا دینا ہوگا؟ نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں. اس طرح ہوتا ہے، کوئی عمل ہوتا ہے کلیجی آپ کو نہیں، قبرستان میں جا کے کچھ بھی پھینکنی نہیں. ہوتی ہے، کوئی گوشت رات کے ٹائم جا کے کرنا پڑتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے جس جو ہے بکرے کی سری پر جا کر کچھ کرنا پڑتا ہے. ایسا اس طرح کچھ کے بھی نہیں مختلف ہے. عمل ہیں جو کروائے جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب بھی ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے تو جو پرابلم ہوتی ہے، ہمیں بزرگوں کی طرف سے مختلف عمل کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے. اچھا. ایک ہوتا ہے ہانڈی کا عمل. اچھا، میں ہانڈی کا عمل. ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیا ہے. ہاں، ہانڈی کا عمل. ایک ہوتا ہے چراغ کا عمل. چراغ کا عمل. ایک ہوتا ہے اگربتیوں کا عمل. اگربتیوں کا عمل. ٹھیک ہے. ہانڈی کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک آپ کا کلے پاٹ ہوتا ہے، اس میں جو تعویذ مل کے جلائے جاتے ہیں، مطلب مل کے جسم پہ، کیونکہ آپ کے جسم کے اوپر بھی جو بوجھ وغیرہ اکثر لوگوں کے رہتا ہے، کندھے بھاری رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی میڈیکل ایشو ہے یا سٹریس سے ہے یا انزائٹی سے. نہیں، روحانی وجہ سے ہوتا ہے. روحانی. اور جب ان تعویذوں کو ہانڈی کے اندر ڈالا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے. نہیں، اس ہانڈی کو جلایا جاتا ہے. اچھا، اس ہانڈی کو جلا اب دیتے ہیں. ہانڈی کے عمل کے بھی مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں. اس میں نیمبو بھی ڈالے جاتے ہیں. اچھا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ بات کیا آ رہی ہوتی ہے بزرگوں کی طرف سے. نہیں، یہ اگر کسی پر کالا جادو ہوا ہوا ہے تب آپ کرواتے ہیں؟ اس کی کاٹ اسی طرح ہوتی ہے. اچھا. پڑھائیوں سے کبھی بھی کسی کا جادو ختم نہیں ہوتا. اچھا. کسی کے جادو کی کاٹ نہیں ہوتی. عمل کروانا پڑتا ہے اور کسی اللہ والے کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے. ایک تو آپ نے ہانڈی والا بتا دیا، اگر کسی پر کالا جادو ہوا ہے تو وہ تعویذ جو ہے وہ باڈی سے لگا کے جلا دیتے ہیں، ہانڈی جلا دیتے ہیں. دوسرا کون سا عمل بتایا تھا آپ نے؟ چراغ. روئی کی بتی بنا کے. ٹھیک ہے. اس کے لیے پڑھ کے یا اس کے اگر کاموں میں مسئلہ ہے تو آیت کریمہ زیادہ سے زیادہ جو بزرگوں کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس روئی کی بتی پر پھونک مار کر اس کو جلا دیتے ہیں. ایک یہ ہے. تیسرا اگربتی. کبھی کبھار بزرگوں کی طرف سے 11 اگربتیوں کا آ رہا ہوتا ہے، کبھی 2 کا آ رہا ہوتا ہے. تو جو چیز بزرگوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہم جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، بزرگوں کی دعاؤں سے ان کے کام ہوتے ہیں. بے شک ہوتے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے تھے جب شروع میں کارڈز کا استعمال کر رہے تھے، اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی آپ پہ آنے لگ گیا. آپ کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی اور کام بھی رکنے لگ گئے. ظاہری بات ہے، بغیر استاد کے رہنمائی نہیں تھی، رہبر نہیں تھا کوئی. تو بغیر استاد کے کارڈز نکال رہا تھا اور اس کے کیا صدقات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے نہیں پتا تھا. تو کبھی ایسا ہو کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے؟ بالکل ہوا. کوئی ناظرین کو بتائیں گے؟ کوئی رات میں ہوا تھا، بلکہ 2 دفعہ ہوا تھا یہ. کہ ایک تو آپ کی وہ انگلش میں کہتے ہیں نا ایسٹرل پروجیکشن، جس میں آپ کی جو روح ہوتی ہے وہ اڑی ہوتی ہے اور آپ کا جسم ادھر ہی ہوتا ہے بیڈ پہ.
یہ ایک تو یہ ہوا تھا. اچھا. اور پھر اس کے بعد میں کسی نے مجھے ایک پڑھائی دی ہوئی تھی 2019 میں, یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے خوبصورت نام, یا لطیفو یا حیو یا قیوم. تو مجھے نا شوق چڑھ گیا تھا وہ پڑھنے کا, تو میں اپنے کمرے میں واک کرتے ہوئے پڑھتا رہتا تھا. تو فجر ہو گئی. جب فجر کے لیے میں جائے نماز پہ جب میں اس طرح سجدے سے اٹھا ہوں نا, تو اس والی آنکھ سے نا مجھے ایک بہت بڑا پیر گرے کلر کا اور بڑا گندا قسم کا وہ کمرے میں میرے آتا ہوا نظر آیا. اچھا. اور میری ادھر ہی ہارٹ بیٹ جو تھی وہ تیز ہوئی ہے. تو میں اٹھ کے امی کے پاس گیا, میں کہا یہ ہوا ہے. تو امی نے کہا یار مطلب بغیر اجازت کے تم پڑھی جا رہے ہو, یا یہ کلام جو ہے بغیر مرشد کے بغیر رہبر کے پڑھی جا رہے ہو, تو یہ تو ہونا ہے. میں تب بھی باز نہیں آیا تھا. اچھا. میں کہا یار اللہ تعالیٰ ہے, دیکھا جائے. دیکھا جائے گا.